ہرات کے اندر قحط پڑا تو لوگوں نے سمرقند کا رخ کیا. تو جو لوگ ان میں سے تھے جو وہاں سے آئے یہاں پہ، تو ان میں ایک سید زادی بھی آئی تھی. تو اس نے آ کر کے لوگوں سے پوچھا کہ مجھے کسی ایسے شخص کا پتہ بتاؤ کہ جو مفلوق الحال لوگوں کی مدد کرتا ہو، جو غریبوں کی داد رسی کرتا ہو اور جو دکھیوں کا مداوع کرتا ہو. تو لوگوں نے بتایا کہ فلاں جگہ پہ ایک مسلمان رہتا ہے، بڑا ہی سخی ہے، اللہ کے راہ میں بڑے ہی خیرات کرتا ہے. تو وہ سید زادی اس کے پاس گئے اور جا کر کے اس کو ساری کہانی سنائی کہ میں سید زادی ہوں، میری بیٹیاں ہیں، اور اس طرح سے ہم پیچھے سے حالات کے ستائے ہوئے یہاں پہ آئے ہیں. تو ہمارے لیے کوئی رہن سہن کا انتظام کر دے، ہمیں کھانے کے لیے کچھ دے دے. تو وہ کہنے لگا کہ میں تیری بات کا یقین کیسے کروں، دن کے اندر کتنے لوگ آ کر کے اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں، تو اگر تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے تو مجھے دو کہ تم نبی کی آل سے ہو. تو اس نے کہا اگر تمہیں دینا ہے تو دے، اگر نہیں دینا تو نہ دے، میرے پاس ثبوت کوئی نہیں ہے جو میں تمہیں دکھا سکوں. یہ غریبی بھی بڑا ڈاڈا وار ہوتا ہے جو اپنے بغانے کی جو ہے وہ پہچان کروا کے رکھ دیتا ہے اور بھائی کو بھائی سے لڑوا دیتا ہے، بیٹا باپ کے خلاف سازشیں کرتا نظر آتا ہے. اللہ اکبر، جب دولت آتی ہے تو پھر آنکھوں پہ پٹی آ جاتی ہے اور بندے کو حق اور باطل کی پہچان نہیں رہتی. تو اگر تیرے پاس کوئی ثبوت ہے تو مجھے دے، وگرنہ میں تیری مدد کیسے کروں، میرے پاس دن کے اندر کئی لوگ آ کے اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں. تو اس نے دعا دی، اس نے کہا میرے پاس کوئی ثبوت نہیں جو میں تمہیں دوں. وہ آگے نکل گئے. تو کسی نے بتایا کہ چند قدموں پہ ایک عیسائی بھی ہے جو بڑا سخی ہے، اگر تم چاہو تو تم اس کے پاس چلے جاؤ اور وہ تمہارے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا. تو یہ ان کے پاس گئی اور جا کر کے سارا ماجرا سنایا اور آخر میں کہا کہ میں تجھے کچھ بھی نہیں کہوں گی، لیکن ایک بات ضرور کہوں گی کہ میں رسول اللہ کی آل سے ہوں، میں حضور کی بیٹی ہوں، سیدہ فاطمہ تو زہرا کی لخت جگر ہوں. تو اس نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا مجھے کوئی ثبوت نہ دے، مجھے کوئی حوالہ نہ دے، میرے لیے یہی ایک بات کافی ہے. ان کو لے کر کے گیا، اپنے گھر کے اندر کمرہ صاف کروایا اور جو ہے ان کو اپنے کمرے کے اندر رکھا اور پھر ان کو برتن دیے اور ساتھ کہنے لگا کہ مجھے پتا ہے کہ آپ کے اسلام کے اندر عیسائیوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانے کو کباہت قرار دیا گیا ہے، لیکن یہ برتن آج تک ہم نے کبھی استعمال نہیں کیے، یہ بالکل نئے برتن ہیں اور یہ بالکل ان پیسوں سے میں نے کھانا تیار کیا ہے جو میرے حلال کے پیسے ہیں. تو ان کو قبول کیجئے گا اور میرے لیے بھی دعا کیجئے گا کہ اللہ میرے مقدروں کے اندر بھلائی لکھ دے. اب رات کا وقت ہوا تو یہ بھی سویا وہ بھی سویا. تو رات کو مسلمان نے خواب کیا دیکھا کہ جنت کا منظر ہے، بڑا خوبصورت محل ہے اور حضور دروازے پہ کھڑے ہیں. تو آگے جانے لگا تو حضور نے بازو پکڑ کے پیچھے کر دیا. کہا تو کہاں پہ جا رہے، یہ گھر تو مسلمانوں کے لیے ہے. تو جڑ سے بولا حضور میں بھی تو مسلمان ہوں. کہا تیرے پاس کوئی ثبوت ہے تو دکھا، تیرے دروازے پہ میری بیٹی آئی تھی، تو ثبوت مانگتا تھا. فوراً اٹھا، حق کپا گیا، بیوی کو بیدار کیا. یہ میں نے کیا کر دیا، اپنا ماتھا پیٹنے لگا، بال پکڑ کے کھینچنے لگا، خاک پکڑ کے سر پہ ڈالتے. یہ میں نے کیا کر دیا، رحمت میرے گھر میں چل کے آئی تھی، میں نے دھتکار کے نکال دیا. اللہ اکبر. یار بیٹی تو امت مسلمان کی ہو تو حضور تو اس کو خالی نہیں پلٹاتے، لیکن اگر بیٹی سید زادی ہو، بیٹی رسول اللہ کی آل سے ہو، بیٹی سیدہ فاطمہ تو زہرا کی لخت جگر ہو، تو اس پہ مہربانی کرنے والے کو اللہ کتنا نوازے گا. اللہ اکبر. تو ادھر یہ منظر دیکھا تو حق کپا کے اٹھ گیا اور فوراً صبح کا سپیدہ نمودار ہونے لگا. تو یہ باہر بھاگتا ہے اور لوگوں سے پوچھتا ہے کہ یار کل فلاں وقت جو خاتون آئی تھی اس کے ساتھ بچیاں تھی، وہ کدھر گئی؟ تو کسی نے بتایا کہ وہ عیسائی کے گھر میں گئی ہیں. تو بھاگ کے گیا، اس کے دروازے پہ دستک دی اور کہنے لگا تو عیسائی ہے، میں مسلمان ہوں، میرا حق زیادہ ہے، مجھ سے 300 دینار لے لے ایک رات کے بدلے میں. تو نے جو ایک رات ان کو اپنے گھر میں رکھا، میں تجھے 300 دینار دینے کے لیے تیار ہوں. اور 300 دینار کی قیمت اگر آپ آج دیکھیں تو یہ 60 یا 70 لاکھ کے قریب پہنچتی ہے. کہا ایک رات کے بدلے میں تمہیں اتنی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں. وہ ہمارے رسول کی آل سے ہیں، ہمارا حق زیادہ ہے، وہ ہمیں دے دو، ہم ان کی خدمت کریں گے. اس نے کہا تم پہلے آتے تو معاملہ کوئی اور تھا. اس نے کہا نہیں میں مسلمان ہوں، تو عیسائی ہے. اس نے کہا منہ بند کر لے، میں عیسائی کل تک تھا، رات سویا مقدر جاگے.
حضور کی زیارت نصیب ہوئی. حضور نے فرمایا کہ تو نے میری ایک بیٹی کی مدد کی ہے. کہا تو نے کسی مولوی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہوگا. رات میں نے خواب کے اندر رسول اللہ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا. حضور نے کلمہ